دوستو یا ربنا کے اس عمل نے، اس چھوٹے سے وظیفے نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے۔ یعنی کہ آج تک جس نے بھی پڑھا وہ راز آپ کے، وہ وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ آج تک دیکھیں آپ نے یا ربنا کو، دوستو بھائیو بہنوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، لیکن آج صرف ایک خاص وقت میں خاص ترتیب سے میرے بتائے ہوئے طریقے پر، جیسے دیکھیں آج ملے ویڈیو، کل ملے، پرسوں ملے، جب بھی ملے، دیکھیں آپ نے یہ عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر یہ عمل پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میں دوستو بھائیو بہنوں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، یہ عمل زندگی کی ہر مشکل پریشانی کو فوری طور پر دور کر دے گا۔ اگر آج غریب ہیں، فقیر ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، یہ عمل ہر طرح کی مشکل پریشانی کو سیکنڈوں میں دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں یا ربنا کا وہ عمل ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ غریب ہیں، یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ کے ہی وہ کروڑ پتی بنے ہیں۔ یعنی کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں جب بھی یا ربنا کو ایک خفیہ الفاظ کے ساتھ پڑھا، رب راضی ہو گیا۔ رب کریم نے ایسی ایسی جگہ سے معجزاتی طور پر میری مدد کی کہ میری عقل حیران رہ گئی۔ آج اگر دوستو بھائیو بہنوں پوری دنیا ساتھ چھوڑ چکی ہے، پوری دنیا نے اگر آپ سے منہ پھیر لیا ہے، تو ہمت بالکل نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، عمل کی اجازت سب کو ہے۔ کوئی لائک چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بس اللہ کی رضا کے لیے خالص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے، اور سب سے پہلے ایک بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا، یا ربنا، دیکھیں یہ 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ یا ربنا کا وظیفہ ہے، ایک خفیہ الفاظ بھی شامل ہے، ایک راز بھی شامل ہے۔ اس پورے عمل کو دیکھیں، یا ربنا میں نے پہلے بتایا آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا ربنا کا وہ خزانہ آپ کے ہاتھ لگنے لگا ہے کہ اگر آپ قرضوں میں ہیں، بیمار ہیں، بے اولاد ہیں، اگر آپ لوگوں کی دکان پر گاہک نہیں آتے ہیں، اپنی دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں، گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اپنے گھر میں پڑھ لیں، اپنے گھر سے جھگڑے، بے برکتی، فاقے، غربت، غریبی، قرضے منٹوں میں نہیں دوستو بھائیو بہنوں سیکنڈوں میں دور ہو جائیں گے۔ آج دنیا کی ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب عمل کیا ہے دیکھیں، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، اور دیکھیں اگر آپ کو درود شریف یاد ہو تو شروع میں درود شریف لازمی پڑھ لیجئے گا۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، درود شریف ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کے فضائل ایسے ہیں کہ دل و روح خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اور اس کے اثرات بعض اوقات اتنے حیران کن ہوتے ہیں کہ بندہ خود حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ جب تم درود پاک پڑھتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا جواب دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو نبی پاک اس کا جواب دیتے ہیں۔ تصور کریں آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے آپ کا جواب دے رہے ہیں، کیا یہ کسی بڑے انعام سے کم ہے؟ فرشتے خود درود پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اور فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو روزانہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل ایسے حل کر دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جب انہوں نے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو ان کے قرضے اتر گئے، کاروبار میں برکت ہوئی، اور پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ درود پاک پڑھنے والا خود اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوستوں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے درود شریف کو اپنی عبادات بنا لیا اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے۔ یعنی ایسا شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں فوراً قبول ہونے لگتی ہیں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
درود پڑھنے والے کو پہچانیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان لوگوں کو پہچانیں کہ جو دنیا میں ان پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ سوچے کیسا منظر ہوگا جب سب لوگ میدان محشر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ میرا وہ امتی ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا۔ درود شریف کے ایک ایک لفظ کے بدلے لاکھوں نیکیاں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو درود شریف ایک بار پڑھتا ہے اللہ اس کے نامۂ اعمال میں 6 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو 6 کروڑ نیکیاں۔ اتنا آسان راستہ اور اتنا عظیم انعام دوستو بھائیو بہنوں، سبحان اللہ۔ وہ ایک بزرگ فرماتے کہ اگر کوئی شخص ہر روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے تو چند دنوں میں اس کی زندگی میں ایسی حیرت انگیز برکتیں آتی ہیں کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جیسے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو تو بس درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور جو بھی سچے دل سے درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو، یعنی کہ وہ کبھی بھی کامیابی سے محروم نہیں ہوتا۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے پہلے نمبر پر سب سے پہلے درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو درود شریف نہ آتا ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو درود شریف یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں یا ربنا کا عمل ہے، پہلے بتا دیا، جس میں 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف شامل ہیں۔ ان وظائف کو بات بڑی گہری ہے، دیکھیں ایک لفظ بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا، ایک جملہ بھی اگر آپ نے اسکپ کر لیا، میں حلفاً کہتا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس سے بڑا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ یعنی کہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا یہ عمل ایسا ہے کہ پڑھتے ہی رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ یعنی کہ عمل کے پڑھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ اسی وقت دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ قرضہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، دنیا کی کوئی تکلیف بیماری ہے، عمل کے پڑھتے ہی منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ ایسا عمل ہے کہ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آج اس عمل کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ عمل میری پہچان ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں نے اس عمل کی گواہی دی ہے کہ جب بھی تاریخ گواہ ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ جب بھی کسی نے یا ربنا کا یہ معجزاتی عمل پڑھا، خدا کی قسم قرضے معاف ہو گئے، گھر سے غربت اور غریبی اسی وقت دور ہو گئی، گھر سے فاقے مشکلیں پریشانیاں فوری طور پر دور ہو گئی۔ یہ وہ عمل ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ اس سے بڑا وظیفہ آپ کو اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ عمل میری جان ہے، یہ میرے جینے کا سہارا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے دوستو بھائیو بہنوں، جب سے میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، جب سے زندگی میں پہلی بار میں نے اس عمل کو پڑھا تھا، خدا کی قسم تب سے لے کر اب تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ میں نے اس عمل کو نہ پڑھا ہو۔ دیکھیں اب آپ نے درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، تو فوری طور پر آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، دیکھیں یا ربنا آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا ربنا کو کچھ ایسے انداز میں کچھ خاص وظائف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر۔ یعنی کہ پورا عمل چاہے 1 منٹ لگے، 1.5 منٹ لگے، آدھی منٹ لگے، جو بھی، دیکھیں آپ کا اپنا انداز ہوگا پڑھنے کا۔ ہر بندے کا کوئی سلو پڑھتا ہے، کوئی تیز پڑھتا ہے، تو میں ایک فکس ٹارگٹ نہیں دے سکتا کہ 1 منٹ لگے گی، آدھی منٹ۔ اگر میں بول دوں آدھی منٹ اور 1 منٹ لگ جائے گی تو بات ہو جائے گی جھوٹی، آپ کے دل میں آ جائے گی بات کہ بولا آدھی منٹ اور لگ گئی 1 منٹ۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، جب جھوٹی بات کرنی ہی نہیں ہے، جب عمل سچا ہے، جب ہر چیز سچی ہے، تو وقت کا میں اپنے اوپر کیوں لے لوں کہ اللہ نہ کرے آپ کا انداز سلو ہو اور آپ لوگ میرے گلے پڑ جائیں کہ آپ نے آدھی منٹ بولی تھی، ہمیں 1 منٹ لگ گئی ہے، لگتا ہے آپ کا وظیفہ بھی جھوٹا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، ایسا نہ سوچا کریں، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ رکھیں۔ میں نے کوئی بھی مجھے لائق نہیں چاہیے، دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اگر مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی تو میں نیچے نمبر ڈالتا یہاں پر اور کہتا فٹافٹ رابطے کرو، فٹافٹ مجھے پیسے بھیجو۔ لیکن دوستو بھائیو بہنوں، میں نے کبھی آپ سے پیسے نہیں مانگے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ تک سچے عمل کو پہنچایا ہے۔ یہ عمل لاکھوں لوگوں کی خدا پاک کی قسم غربت اور غریبی کو ایک دن میں دور کر چکا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے عمل کو بڑی باریکی سے ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ، دیکھیں
پہلا وظیفہ جیسے ہی آپ نے، اور میں یہ گارنٹی کہتا ہوں آپ نے ایسا وظیفہ نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، پہلا وظیفہ آپ نے جیسے ہی یا ربنا کا آپ نے اس عمل میں پڑھ لیا. دیکھیں یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے. یہ اللہ کا ذکر اور اس کی بابرکت ناموں کا ورد انسان کی روح کو سکون اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. یعنی یا ربنا کا وظیفہ پڑھنے والے کو ایسی روحانی دولت عطا ہوتی ہے جو صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ دل کا سکون، عزت اور برکت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اللہ خود اپنے بندے کو پکارتا ہے. جب کوئی یا ربنا کہتا ہے تو وہ دراصل اللہ کو اپنے رب کے طور پر پکار رہا ہوتا ہے بندہ. اور حدیث قدوسی میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر اسے یاد کرتے. یعنی جب آپ یا ربنا کہتے ہیں تو عرش سے پکار آتی ہے، لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اگر کوئی اخلاص کے ساتھ یا ربنا کا ورد ایک خاص عمل میں، ایک خاص تعداد میں، کچھ خاص وظائف کے ساتھ پڑھتا ہے تو دوستو، بھائی بہنوں، تو اللہ اس کے لیے زمین و آسمان کے چھپے خزانے کھول دیتا ہے. قرآن میں آتا ہے دوستو، بھائی بہنوں، سورۃ طلاق میں، یعنی اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا. فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جب کوئی یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے رزق کے لیے کھل جاتے ہیں. غریب امیر ہونا چاہتا ہے. تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جہاں اللہ کے کچھ خاص ناموں کے ورد سے غریب لوگ بھی اتنے مالدار ہو گئے کہ وہ دوسروں کو دینے والے بن گئے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے ایک خاص ترتیب سے یا ربنا کو کچھ خاص وظائف کے ساتھ پڑھ لیا جو آج بتانے لگا ہوں، اللہ نے اس کا ایسا انتظام کیا وہ کبھی حاجت مند نہ رہا. رزق میں ایسی برکت کے کم میں بھی زیادہ لگے. اگر کوئی کماتا تو کم ہے لیکن اس کے مال میں برکت نہیں، اتنی ہو کہ ہر ضرورت پوری ہو جائے، قرض اتر جائے اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو یہ یا ربنا کا کمال ہی ہے. دوستو، بھائی بہنوں، دل میں عجب نور اور طاقت آتی ہے جو اخلاص سے اللہ کو یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے. اس کے دل میں ایک عجیب نور اور نورانی اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے جیسے اللہ خود اس کا سہارا بن گیا ہو. ایسے لوگ کسی بھی مشکل میں گھبراتے نہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ انہیں سن رہا ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو تو تمہاری دنیا بدل جائے گی، اور اگر اخلاص سے پکارو تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بے حد برکت ہو، اس کا کاروبار چمک جائے اور اس کے پاس کبھی مال و دولت کی کمی نہ ہو، تو دوستو، بھائیو بہنوں، آج یا ربنا کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا. دیکھیں، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اور یاد رکھیے گا اس عمل کو پڑھتے وقت ایک جملے کی، یعنی کہ ایک لفظ بھی اگر آپ نے یہاں سے وہاں کر دیا تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا. پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے گلے نہ کرنا کہ وظیفہ اثر نہ کیا. دیکھیں، اگر آپ عمل پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے فارغ وقت میں بیٹھ کر پڑھیں، یعنی کہ دن بھر میں، شام میں، رات میں، جب پوری طرح فارغ ہو، فری ہو، اس دوران عمل پڑھیں. اپنی مصروفیت میں، کام میں بزی ہو تو اس دوران عمل کی طرف نہ جائیں، بھلے اپنی دکان میں پڑھیں. دیکھیں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں، سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں. عمل کی اجازت بھی عام ہے. ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھاؤں گا. آپ نے بچوں کی طرح اس عمل کو سمجھنا ہے. اس عمل کو مس کر گئے تو پورا سال، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا. دوستو، اب آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں، سب سے پہلی جو میں نے بات بتائی کہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے جگہ کی بھی نہ پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ دن کی. چاہے پیر کو پڑھیں، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، کوئی ہفتہ اتوار، جب چاہیں پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں. اگر آپ نے زندگی میں ایک بار یا ربنا کا یہ سچا عمل پڑھ لیا، میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، زندگی بھر کسی اور وظیفے کی ضرورت پڑے گی نہیں. یہ عمل ارجنٹ بیسس پر. دیکھیں، ایسا بھی ہوا لوگوں کے ساتھ کہ عمل کے پڑھتے ہی معجزاتی طور پر ان کے دروازے پر کوئی دستک ہوئی، کوئی اللہ کا ولی آیا، کوئی نیک بندہ آیا، دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر چلا گیا. یہی شان ہے یا ربنا کی. دوستو، تو آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو 41 ٹائم، یعنی کہ 41 بار، جو تعداد آپ کو سامنے دکھ رہی ہے. دیکھیں، خالی آپ نے یا ربنا نہیں پڑھنا کہ یا ربنا پڑھ لیا اور گھر چلے گئے. نہیں دوستو، یا ربنا تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کا جو راز ہے یہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے. یہ راز اگر جان گئے، اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یا کسی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے. اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بتائی ہوئی تعداد میں یہ عمل پڑھ لیا
تو یقین جانے دوستو بھائیو بہنوں ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا. دیکھیں مجھے ویڈیو کا کوئی لائک کچھ بھی نہیں چاہیے, بس اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ویڈیو ایک بار شیئر ضرور کرنی ہے, اور عمل کی اگر خاص اجازت چاہتے ہیں تو نام کامنٹس میں لکھ دیں. ادروائز جو میرے بہن بھائی ویڈیو میں شامل ہیں سب کو اجازت عام ہے, لیکن کوئی اگر خاص نام کے ساتھ اجازت چاہتا ہو تو وہ اپنا نام کامنٹس میں لکھ سکتا ہے. اب دوستو بھائیو بہنوں, اب آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا ایک بار, اگر یاد ہو اور نہ یاد ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں, یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کریں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں بڑا ہی معجزاتی وظیفہ, غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل کا بے حد پاورفل وظیفہ جو آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے, یا ربنا کا 41 بار پڑھتے ہی اسی وقت آپ نے دیکھیں سیکنڈ نمبر پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے, اس وظیفے کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے, نامکمل ہے. اب فوراً اسی وقت یعنی جیسے ہی یا ربنا کو پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے لا الہ, دیکھیں ایک لفظ بھی اسکپ کر دیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا, ایک ورڈ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر جو بندہ چاہتا ہے اپنے حالات کو بدلنا, اپنی غربت اور غریبی کو عمل کے پڑھتے ہی دور کرنا, تو اسے آپ نے بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے. دوستو بھائیو بہنوں بے اولاد بھی پڑھیں, قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی پڑھے, بیمار بھی پڑھے, رشتوں کا طلبگار بھی پڑھے, ظالم کا اگر آپ پر ظلم ہے, شوہر ظالم, ساس ظالم, کوئی بھی ظلم کرتا ہے, اس عمل کو بس آپ نے پڑھنا ہے اور تماشا دیکھنا ہے. اگر کوئی روٹھا ہوا محبوب جا چکا ہے عمل پڑھ لیں, واپس آ جائے گا, اور جانا چاہتا ہے تو جانا پائے گا, صرف عمل پڑھنا ہے, کوئی دم درود کچھ بھی نہیں پڑھنا, کیونکہ یہ عمل آپ کو رب کا لاڈلا بنا دے گا, اور رب کے لاڈلے کے تمام مسائل خود بخود یہ عمل کے پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گے. اب آپ نے دیکھیں دکان پر گاہک نہیں آتے ہیں تو دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں, اور چاہیں تو گھر میں پڑھیں, دکان میں پڑھیں, جہاں چاہیں پڑھیں, لیکن زندگی میں روزانہ میں تو کہوں گا یہ عمل پڑھیں, ہر نماز کے بعد یہ عمل پڑھیں. اس عمل کی برکت فضیلت اگر آپ کو پتہ چل جائے خدا کی قسم, اور اس عمل کے پڑھنے کے بعد معجزات دیکھ کر آپ کی آنکھیں ڈھنگ رہ جائیں گی, آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے, آپ کامنٹ سیکشن میں دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا. اب آپ نے جیسے ہی یا ربنا کو پڑھ لیا 41 مرتبہ, اب دوستو بھائیو بہنوں آپ کو جو وظیفہ دینے لگا ہوں بڑا دل تھام کے بڑی توجہ سے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھیے گا, کیونکہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک یہ دولت کا طوفان کہاں سے اٹھا ہے, اچانک یہ دولت کی بارش کہاں سے اٹھی ہے. دوستو بھائیو بہنوں رزق کی تنگی, مالی پریشانی کے لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے, جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا, جس کو پڑھنے والے کی کبھی کوئی پریشانی بیماری خدا پاک کی قسم دور نہیں ہوئی. اب دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے. یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی ہے, یہ وہ کلمہ ہے جس سے دنیا بنی ہے, یہ وہ کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے, اور یہی وہ کلمہ ہے جو قیامت کے دن سب سے قیمتی ہوگا. جو شخص اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے دنیا کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی مقدر ہو جاتی ہے. دوستو بھائیو بہنوں یہ وہ کلمہ ہے جس کے ایک بار پڑھنے پر 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. سوچیں آج کا عمل کیسا ہوگا. دوستو بھائیو بہنوں بزرگان دین فرماتے ہیں جب کوئی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے وہاں سے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار ترقی کرے, اس کے مال میں برکت ہو اور وہ کبھی مالی تنگی میں نہ آئے تو وہ اس کلمے کو کثرت سے اپنی زندگی میں شامل کرے. لیکن آج آپ نے خاص تعداد میں اس عمل میں شامل کرنا ہے. دوستو بھائیو بہنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کلمہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساری دنیا کا مال دولت سونا چاندی اور ہیرے دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ کلمہ زیادہ بھاری ہوگا. یعنی یہ کلمہ ایسی دولت ہے جو دنیا کی کسی دولت سے مقابلہ نہیں کر سکتی اس سے.
یہ ایسا کلمہ ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص کسی مشکل میں ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، روزی رک گئی ہو یا کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، روزانہ دوستو بھائی بہنوں آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اس عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ضرور شامل کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جس کا رزق بند ہو وہ لا الہ الا اللہ کہے، ایسا انتظام کرے گا اللہ پاک کہ چند منٹوں میں اس کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی۔ فرشتے دولت اور برکت کے خزانے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے آسمان سے برکت لے کر آتے ہیں اور اس کے رزق میں ایسی وسعت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے دشمن بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو قبر میں روشنی بنے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کی، اس کی قبر میں اتنا نور ہوگا کہ اگر کو دنیا کے لوگ دیکھیں تو وہ روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ یعنی یہ کلمہ نہ صرف دنیا میں کامیابی دیتا ہے بلکہ قبر اور آخرت میں بھی روشنی اور دولت یعنی کہ روشنی اور دولت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت آئے، عزت ملے اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو تو آج کے اس عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے جس تعداد میں جس ترتیب سے پورا عمل بتایا جا رہا ہے آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ آپ لوگ اس عمل کو دنیا کے کسی ملک میں ہیں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں ہیں، اپنی پوری لائف میں صرف ایک بار اس عمل کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اور آخری وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن دوستو بھائیو بہنوں اس کے کمالات یہ ہیں کہ یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی یہ وظیفہ پڑھ لے تو رب کریم خدا کی قسم اسے بادشاہ بنا دیں گے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا 41 بار پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ آپ نے اسی وقت آپ نے اس عمل میں بیٹھے بیٹھے دوستو بھائیو بہنوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لیا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے آخر میں چھوٹا سا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے۔ یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں جیسا کہ میں نے بتایا اس عمل کی اجازت عام ہے، خصوصی اجازت کے لیے اپنا نام کورس پہ لازمی لکھ دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور اللہ کی رضا کے لیے اگر دل مانے تو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے لیے آپ لوگوں کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ چینل پر نیو ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ ناظرین میرے 3 چینل اور بھی ہیں تو وہاں بھی ضرور وزٹ کریں۔ ایک کا نام صرف پیر ابراہیم شاہ ہے، سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ دوسرے چینل کا نام پیر ابراہیم شاہ آفیشل ہے، اسے بھی ضرور سرچ کریں۔ اور تیسرے چینل کا نام کراماتی وظائف چینل ہے، اسے بھی لازمی سرچ کریں۔ وہاں ڈیلی بیسس پر ویڈیو بھی اپلوڈ ہوتی ہیں اور روزانہ پڑھنے والی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، اور ایسے وظائف ہوتے ہیں غوث پاک کے اور مختلف اللہ والوں کے کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ تو چینل کے نام آپ لوگ نوٹ کر لیں، باقی آپ لوگ کہیں گے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں اپنے تینوں مزید اور چینل کے لنک ڈال دوں گا۔ پیر ابراہیم شاہ آفیشل اور کراماتی وظائف چینل ضرور سرچ کیجیے گا۔ آخری وظیفہ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں اس عمل میں استغفر اللہ کا 11 بار